خطبہ فدق یا خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ کل ہم نے کچھ مقدمتاً باتیں پیش کی تھیں تاکہ آپ کو اس خطبے کی اہمیت کا پتہ چلے، کیوں جناب سیدہ نے یہ اقدام کیا اور بی بی نے کیوں جا کے دربار کے اندر اس خطبے کو پڑھا اور لوگوں کو بتایا کہ ایک ایسی بی بی جو کہ اپنے گھر سے بہت کم باہر آیا کرتی تھی تو کیوں ضرورت پڑی وہاں تشریف لائیں۔ اس میں ہم پہنچے تھے کہ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خود موجود تھے، جناب سیدہ کو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی، حضرت علی علیہ السلام چلے جاتے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اتنے بہادر اور اتنے جنگجو، لوگوں کو پتہ تھا امیر المومنین کی بہادری کا اور حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کا، تو پھر لوگوں نے کیوں یہ فدق جو ہے لے لیا اور ان کو امیر المومنین سے بھی کچھ خوف یا ڈر نہ ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان دونوں سوالوں کے جوابات، پہلا سوال جو ہے کہ خود امیر المؤمنین کیوں نہیں گئے۔ امیر المؤمنین اولاً تو جو ہبہ کیا گیا تھا وہ جناب سیدہ کو ہبہ کیا گیا تھا۔ امیر المؤمنین کو رسالت مآب نے ہبہ نہیں کیا، ملکیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تھی۔ اور پھر امیر المؤمنین بھی یہ چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی اختلاف ہو کسی کو، سیدہ کے ساتھ تو اختلاف نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی بیٹی ہے اور سارے ان کا احترام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی بات ہو، کیونکہ بعض امور میں امیر المومنین نے شرکت نہیں کی، بعض امور نے ادھر سے شرکت نہیں ہوئی، جیسے فرض کریں کسی بات کے اوپر انسان کا اختلاف ہو جاتا ہے، خود یہی مسئلہ خلافت جو ہے یہ بھی ایک موضوع ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت نے یہ دیکھا ہو کہ کل کلا یہ نہ کہا جائے کہ یہ تو کل ہمارے مد مقابل تھے اور آج پھر ایک اور دعویٰ لے کے آ گئے، تو اس لیے امیر المومنین نے ایک تو جناب سیدہ کو ہبہ کیا تھا اور دوسرا حضرت سے اختلاف ہو سکتا تھا بعض لوگوں کا، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے کسی کا اختلاف نہیں تھا، اس لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہاں لینے کے لیے گئی۔ اب دوسری بات کہ حضرت شجاع تھے، بہادر تھے، جنگجو تھے، تو حضرت نے لے سکتے تھے، کیوں نہیں لیا؟ اس لیے یہ کام بھی امیر المومنین نے نہیں کیا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا تھا اور ادھر سے بھی مسلمان تھے، چاہے جس درجے کے بھی مسلمان ہوں، کیونکہ قرآن نے ان کے درجے بھی بیان کیے ہیں۔ بعض کو کہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ آپ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھیں کہ سورہ حجرات کے اندر اس کا تذکرہ ہے، تو ایمان میں بعض کا درجہ اوپر تھا، بعض کا درجہ کیا ہے کم تھا، جیسا کہ آپ بعض علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابوذر کا ایمان کا درجہ اور تھا، حضرت سلیمان فارسی کے ایمان کا درجہ اور تھا، امیر المؤمنین کل ایمان تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے کہ جہاں سے ایمان کو لوگ حاصل کرتے تھے ان کے وجود کی وجہ سے، تو لہٰذا ایمان کے درجے اور اسلام کے درجوں میں بھی فرق تھا۔ تو کل کلا یہ ہوتا کہ جیسے بھی تھے مسلمان تھے، اب ایک زمین کی خاطر، ایک جائیداد کی خاطر، ایک ملک ملکیت کی خاطر امیر المومنین نے تلوار اٹھائی اور خون بہا دیا لوگوں کا۔ ظاہر ہے شجاعت کے ساتھ جب بندہ لیتا ہے تو آرام سے نہیں لیتا، طاقت کے ذریعے لیتا ہے، طاقت استعمال کرتا ہے تو لیتا ہے۔ تو امیر المومنین
انسان کی کرامت کو سمجھتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو لوگ یہ کہیں کہ علی کے وجود کی وجہ سے رسالت مآب کی وفات کے بعد مدینے میں خون بہا۔ علی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کی جائے، علی نہیں چاہتے تھے کہ لڑا جائے، تلوار کے ذریعے کسی چیز کو کیا ہے حاصل کیا جائے۔ علی چاہتے تھے کہ جس کی چیز ہے، جس کا علیکم السلام، جس کا حق ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، اس کی قدر بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کا اکرام بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے۔ وہ جب جائے گی، کون ہے جس کو جرت ہوگی کہ جو اس طرح کا کام کرے گا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اس کا حق نہیں دے گا؟ تو یہ وجوہات تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ ہم اگر ان کی طرف چلے گئے تو کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو بہت سخت ہیں، تلخ ہیں۔ بعض لوگوں کو یہاں جو ہمارے ناظرین ہیں جو سنیں گے بعد میں، ان سے وہ اختلاف ہو جائے یا ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے، پھر شکایات پہ شکایات ہونی شروع ہو جائیں۔ اگر تاریخ کو جس طرح تاریخ ہے اگر بیان کیا جائے، شاید بہت سارے لوگوں کے چہرے واضح ہو جائیں، بہت سارے لوگوں کا پتہ چل جائے کہ یہ کون لوگ تھے۔ تو اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو جانے کی ضرورت پڑی۔ اور کیوں جناب سیدہ، کل بھی میں نے عرض کیا کیوں جناب سیدہ گئیں، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی اہمیت تھی۔ اور پھر آپ لوگ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، کچھ لوگ اتنے پڑھے لکھے بھی ہیں جو شاید اقتصادیات کو بھی سمجھتے ہوں، ملک کی سطح پر، بعض اپنے گھر کی سطح پر سمجھتے ہو۔ گھر میں تو خرچے آپ کرتے ہیں نا، آپ ایک بجٹ بناتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں۔ ادارے کی سطح پر بھی بعض لوگ جانتے ہوں۔ تو اس لیے کہ یہ جو باغ فدق تھا، اس کے لینے کی وجوہات فقط یہ نہیں تھیں جو میں نے کل عرض کی کہ بس یہ نبی جب جاتا ہے صدقہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ یہ تھا کسی کو اقتصادی طور پر کمزور کرنا، یعنی یہ ہم چیز لے لیں گے، پیسہ ان کے پاس ہوگا نہیں۔ جیسے کسی سے آپ پیسہ لے لیں، ساری چیزیں لے لیں، اس کو گھر میں بٹھا دیں، پھر کیا ہے، لوگ تو نہیں جائیں گے وہاں۔ جب کوئی وہاں سے جس دروازے سے ہر روز خیرات ملتی تھی، لوگوں کی حاجت روائی ہوتی تھی، بعض لوگ وہاں کام کرتے تھے باغ میں، ان کو تنخواہ ملتی تھی، تو وہ سارے کے سارے لوگ چلے جائیں گے۔ جب چلے جائیں گے تو یہ بالکل تنہا ہو جائیں گے۔ یعنی جناب سیدہ اور امیر المومنین نشانہ تھے کہ امیر المومنین کو تنہا کیا جائے، امیر المومنین کو کمزور کیا جائے، امیر المومنین کو اقتصادی طور پر بٹھا دیا جائے کہ کوئی پیسہ ہی نہ ہو ان کے پاس، وہ کیا ہیں بالکل بیٹھے ہوں تن تنہا، اپنے خالی ہاتھ لوگ آئیں اور کہیں کہ اچھا یہ تو بڑے دعوے کرتے تھے، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، دیکھو اس طرف تو بہت چیزیں ہیں، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی خام خیالی تھی، بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم لے لیں گے اور ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ کوئی جذبات کی باتیں نہیں ہیں اور نہ ہی عقیدت کی باتیں ہیں۔ بعض لوگ عقیدت میں اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں، بعض لوگ جذبات میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں نہ جذبات کی ہے، نہ یہ عقیدت کی بات ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔